تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خلافت کے عجیب کارنامے ہیں. اور میرے محترم سامعین، غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے شہادت مانگ رہے ہیں. اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک وفاتاً فی بلد رسولک. اے الہ العالمین، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر تیرے محبوب نے آپ سے مجھ کو مانگا، عمر کو مانگا. اے الہ العالمین، آج عمر اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ سے مدینہ الرسول کے اندر موت مانگتا ہے، اور موت بھی عام نہیں مانگتا، شہادت کی موت مانگتا ہے. تہجد کا وقت ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ دل کے اندر آ کر ایک گھنٹی بج جاتی ہے کہ تم نے جو خدا سے مانگا ہے اللہ نے وہ عطا کر دیا ہے. اب اس کے حالات بننے ہیں، اسباب بننے ہیں. جب انسان اللہ سے لو لگا لیتا ہے اور جب دل سے مولا سے مانگتا ہے تو اللہ کی طرف سے دل میں اشارہ ہو جاتا ہے. اب یہ بات شاید بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہ آئے، کیونکہ ہمارے مانگنے کے سٹائل بھی تو بڑے عجیب ہیں. آمین آمین، اے پکا نہیں چلتا پہ آمین، اے بہت تیز چل رہے آمین، پچھلا بند ہے آمین. یہی سٹائل ہوتے ہیں نا. ہاں جی، مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں، اتنی گرمی ہے اور اتنی لمبی دعا شروع کر دی. ہوئے 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 ہیں، مولوی صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے جی، ہم تو کام کے لوگ ہیں، دکان پہ جانا ہے وہ کرنا ہے، اور اتنی لمبی دعا. ہوئے 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 کیوں جی؟ یہ قبول ہوگی؟ کوئی جناب کدھر بیٹھا ہے، کوئی کدھر کھویا ہوا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے، اور جو دل کی توجہ کے ساتھ مانگی جائے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں. ہماری طرف سے کمی ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہے. کوئی حرام کھا کے دعائیں مانگتا پھرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تو پاک ہوں اور میں پاکیزہ الفاظ کو قبول کرتا ہوں، پاکیزہ دعا و پکار کو قبول کرتا ہوں. تیرا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، فرمایا حرام کی میں کوئی بھی چیز قبول نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اپنا کھانا پینا پاکیزہ بناؤ، انشاءاللہ العزیز ہر دعا قبول ہوگی. اور اگلی بات سن لو، جو جتنا اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے اتنی ہی اس کی دعائیں زیادہ قبول ہوں گی. دعا غفلت سے نہ مانگو. بس وہ ایک واقعہ سنا کے آتا ہوں موضوع کی طرف. حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا اور ایک بیٹھا تھا ہماری طرح کا بھی، دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ آنکھیں دے دے، یا اللہ آنکھیں دے دے. وہ قریب ہے، انہوں نے کہا جی کیا مانگ رہا ہے یہ؟ انہوں نے کہا جی یہ آنکھیں مانگ رہا ہے. انہوں نے کہا کب سے مانگ رہا ہے؟ جی 2-3 دن ہو گئے یہاں بیٹھا ہے. انہوں نے کہا اچھا اسٹینڈ اپ، چل کھڑا ہو. کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ اور ساتھ والے نے بتایا جی حجاج بن یوسف ہے، بڑا ظالم ہے، اس نے تو بڑے بزرگ شہید کروائے، صحابی بھی شہید کروائے. یہ تو جب غصے میں آتا ہے تو گردنوں کی لائنیں لگا دیتا ہے. انہوں نے کہا وہ کانپنے لگا جی ہاں جی ہاں جی جی بادشاہ سلامت جی آپ بڑے چنگے ہیں. انہوں نے کہا خاموش، بات سنو، میں طواف کرنے لگا ہوں اور 2 سپاہی مقرر کر دیے، تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے. میرے 7 چکروں تک مکمل ہونے تک اگر تو تجھے آنکھیں مل گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر آنکھیں نہ ملی تو میں تیری یہیں پہ گردن اڑاؤں گا، یہیں پہ قتل کروں گا تجھے. 2 سپاہی مقرر کر دیے، اس نے اندھے کو بھاگنے نہیں دینا. وہ طواف کرنے لگا. اب وہ غلاف کعبہ پکڑ کے دعا، یا اللہ پہلے تو آنکھوں کا سوال تھا، اب زندگی کا بھی سوال ہے. اگر مجھے آنکھیں نہ ملی یہ قتل کر دے گا. اب اتنی توجہ سے اللہ سے مانگا، لکھا ہے کہ 3رے چکر میں اللہ نے اس کو آنکھیں عطا کر دی. طواف مکمل کیا، ہاں بھائی ادھر آ، آنکھیں مل گئی؟ اس نے کہا جی مل گئی. انہوں نے کہا میرے چہرے پہ بتا نشان کا. اس نے کہا جی یہاں یہ تل ہے، یہ زخم ہے. انہوں نے کہا بالکل تو ٹھیک کہہ رہا ہے. اور ساتھ اس نے کہا جس غفلت سے تو دعا مانگ رہا تھا 100 سال بھی مانگتا رہتا تیری قبول نہیں ہونی تھی. دل و جان سے مانگی، 1 لمحے کے اندر قبول ہو گئی. میرے اور آپ کے مانگنے میں فرق ہے. جس دن ہم صحیح دل سے مانگیں گے، صحیح توجہ سے مانگیں گے، خدا کے دربار میں قبول ہو جائے گی. سیدنا فاروق اعظم نے دعا مانگی، قبول ہوگی، اور دل کو آ کر گھنٹی بھی بج گئی، قبول ہوگی تمہاری دعا. اور شہادت کی تیاری شروع کر دی در پردہ. ہیں جی دعا بھی مانگی اور تیاری بھی شروع کر دی. معاملات جو ہیں آہستہ آہستہ سپرد کرنا شروع کر دیے. میں نہ ہوں گا تو پھر بھی کس کو خلیفہ مقرر کرو گے، کیسے مشورہ کرو گے؟ اس انداز سے تیاری کر رہے ہیں. اور پھر دیکھیں شہادت کس مقام پہ ملتی ہے. مسجد نبوی
جہاں کی ایک نماز اس کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. ہیں جی, مصلی رسول کے اوپر کھڑے ہیں, فجر کی نماز ہے اور خود امامت کرا رہے ہیں. سبحان اللہ. یا اللہ کو دے دے ہمیں بھی ایسا حکمران جو امامت خود کرائے, جو نماز خود پڑھائے. ہمیں تو ملے جن کو قل اللہ بھی نہیں آتی سیدھی, اور اسلامی ملک کا کوئی وزیر ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, بیچاروں کو قل اللہ بھی نہیں آتی سیدھی, قل اللہ بھی نہیں سنا سکتے. مسئلہ تو کیا بتانا ان بیچاروں نے, قابل رحم ہیں یہ بیچارے. تو میرے محترم سامعین, سیدنا فاروق اعظم نماز میں کھڑے ہیں اور ابو لولو مجوسی, فیروز نامی ابو لولو مجوسی ایک صحابی کے غلام ہیں. یہ ایک دن بازار میں ملا تھا, سیدنا فاروق اعظم سے شکایت کرنے لگا, امیر المومنین میرا مالک جو ہے نا جی مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے, یہ ٹیکس غیر مسلم لیتے ہیں, میرا مالک مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے. میں کیا کام کرتے ہو؟ جی میں چکیاں بناتا ہوں, بیچتا ہوں. میں تیرا ہنر تو بہت بڑا ہے, اس کے بدلے 2-3 دینار تو کوئی ٹیکس نہیں ہے. چپ ہو گیا. فرمایا اچھا یار تو چکیاں بڑی اچھی بناتا ہے, کو میری بھی بنانا ایک. تو کہنے لگا امیر المومنین میں تمہاری ایسی چکی بنا کر دوں گا تمہیں جس کی شہرت مشرق اور مغرب میں ہوگی. آپ نے ساتھیوں سے کہا تمہیں پتہ ہے اس غلام نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہی کہا ہے کہ میں بہت اچھی چکی بنا کے دوں گا, چکی بڑی مشہور ہوگی. میں نہیں, اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. لیکن یہ اسلامی حکومت, میں اس کو پکڑے, میں کیوں پکڑے؟ جب تک جرم کیا نہیں تو سزا ہے کس کی؟ یہی تو عدل و انصاف ہے. جب جرم کرے گا تو بھائی اس سے قصاص لے لینا, اگر جرم کیا نہیں ہے تو خالی دھمکی کیوں پر ہم اس کو کیا کریں. تو یہی مجوسی ابو لولو مجوسی فجر کی نماز کے اندر زہر آلود خنجر لے کر سیدنا فاروق اعظم پہ حملہ آور ہے, اور آپ نماز کے اندر مشغول ہیں, اور آپ کے پیٹ کے اوپر, ناف کے اوپر وہ خنجر لگتا ہے. سیدنا فاروق اعظم زخموں سے گھائل ہو کر مصلی رسول پہ وہاں گرتے ہیں جہاں میرے کملی والے پیغمبر قدم رکھ کر مصلی پہ چڑھتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے ہیں, آگے بڑھے اور نماز مکمل فرمائی. اور یہ مسئلہ ہے, امام کے پیچھے وہ کھڑا ہو جس کو امامت کا طریقہ آتا ہو, نماز پڑھانی آتی ہو. اور ہمارے یہاں کون کھڑا ہوتا ہے؟ جڑا وڈا چودھری ہوئے مسجد دا, چاہے اس کو استنجا نہ کرنا آتا ہو, وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا. جی یہ چودھری صاحب نے, جی ہیں یہ چندہ دینے والے ہیں, یہ فلانے, وہ کھڑے ہوں گے. تو مسئلے کی بات کیا ہے, امام کے پیچھے کون کھڑا ہو؟ وہ امام انسان ہے, نکسیر پھوٹ سکتی ہے, وضو ٹوٹ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آخر انسان ہے وہ بھی. تو پیچھے بندہ جو کھڑا ہو اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دے, وہ نماز پڑھا دے. اب اگر پیچھے ہی ماشاءاللہ لم یا بج کھڑے ہوں تو نماز تو گئی نا پھر. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں, پیچھے ہٹ کر ان کا ہاتھ پکڑا, آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا. انہوں نے جلدی سے نماز مکمل کی. امیر المومنین آنکھوں کے سامنے تڑپ رہے ہیں, اور انہوں نے بھی تڑپتے ہوئے حکم دیا پہلے نماز مکمل کرو, میری خیر ہے. صحابہ نے ابو لولو مجوسی کو پکڑا, 12-13 صحابہ زخمی ہوئے. ایک صحابی نے کمبل ڈالا اور پکڑ لیا, اور اس نے جب دیکھا اب میں پکڑا گیا ہوں, مجھے چھوڑیں گے نہیں, تو اپنے ہی خنجر سے اپنے سینے کے اوپر وار کر کے خود ہی جہنم رسید ہو گیا. آج اس کا دربار بنا ہوا ہے ایران کے اندر, لوگ منتیں مانگ رہے ہیں, وہ بھی جہنمی, اور جتنے اس کے دربار پہ جاتے سارے ہی جہنمی ہیں. وہ سمجھ آئیے بات کہ نہیں, کیونکہ وہ فاروق اعظم کا قاتل ہے, اور جو اس کے دربار پہ جائے تو وہ کون سا اچھا انسان ہوگا. تو میرے محترم سامعین, سیدنا فاروق اعظم کو اٹھا کر قصر خلافت میں لائے. آپ کا پہلا سوال یہ تھا میرا قاتل کون ہے؟ بتایا ابو لولو مجوسی. میں شکر الحمدللہ کسی مسلمان کے ہاتھ عمر فاروق کے خون سے رنگین تو نہیں ہوئے کہ میرا قاتل بھی ایک غیر مسلم ہے. طبیب بلایا گیا اور آپ کو دوا پلائی گئی, دودھ اور کھجور مکس کر کے پلائی گئی, اور وہ آپ کے زخموں سے باہر نکل گئی. فرمایا اب دوا کی ضرورت نہیں, اب دعا کی ضرورت ہے. فرمایا اب وقت آ چکا ہے. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا اماں جان کی خدمت میں جا کے سلام عرض کرو اور بتا دو کہ عمر فاروق حضور کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے. اماں جان رو رہی تھی جب یہ بات پہنچی. فرمایا یہ جگہ تو میں نے رکھی ہے اپنے لیے, لیکن عمر فاروق ہے کہ میرے اوپر احسان ہے, اس احسان کے بدلے میں یہ جگہ عمر فاروق کو عطا کرتی ہوں. جب میری صفائی کے اندر فاروق اعظم کی تلوار باہر آئی تھی کہ اللہ کے محبوب
پہلے یہ تو بتائیں عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں بھیجنے والا کون ہے، تاکہ ہم اس سے پوچھیں آپ نے خاتم الانبیاء کے لیے کس خاتون کو منتخب کیا؟ تو حضور نے اس کے جواب میں فرمایا تھا یہ نکاح تو اللہ نے کیا ہے، اس کا مشورہ تو اللہ نے دیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں آپ اطمینان رکھیں، عائشہ کو آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اللہ کو ہے، پھر ہمیں اس کا اختیار ہی نہیں۔ آپ ہم سے مشورہ نہ کریں بلکہ آسمان سے جو فیصلہ آتا ہے اس کا انتظار کریں۔ اور میرا اعلان یہ ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اور جب اماں جان کی صفائی کے اندر قرآن اترا، قرآن کی 18 آیتیں نازل ہوئیں تو یہ الفاظ اسی طرح نازل ہوئے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ فرمایا جس نے عائشہ کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو وہ عائشہ کے شوہر کو دیکھ لے۔ بیوی شوہر کا لباس ہے، شوہر بیوی کا لباس ہے۔ فرمایا اگر عائشہ کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے شوہر کو دیکھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مل گئی، اپنے بیٹے سے فرمانے لگے ہو سکتا ہے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے اجازت ملی ہو۔ فرمایا میری شہادت کے بعد جنازہ اماں جان کے دروازے پہ رکھ دینا، بخوشی اجازت دے دیں تو مجھے پہلو رسول میں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو اماں جان کے سامنے جب جنازہ آیا تو فرمایا کہ میں نے تو عمر کو اسی وقت خوشی سے اجازت دے دی تھی، تو حضور کے پہلو میں دفن ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رخ مبارک قبلہ کی طرف اور سیدنا صدیق اکبر کا رخ مبارک حضور کے سینہ مبارک کے برابر ہے قبلہ کی طرف، اور سیدنا فاروق اعظم کا جو رخ مبارک ہے وہ میرے کملی والے پیغمبر کے ناف کے برابر ہے، یعنی حضور کے پہلو میں دونوں یار سوئے ہوئے ہیں، پہلے حضور کو دیکھ رہے ہیں اور پھر اللہ کے گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور ملی خاک وہیں پہ جہاں کا خمیر تھا، آئے بھی جنت سے تھے اور میرے کملی والے پیغمبر کے ساتھ گئے بھی جنت میں ہیں۔ اور ایک مقام پر حضور نے دونوں بزرگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا دنیا والوں دیکھ لو جس طرح آج ہم تمہارے سامنے کھڑے ہیں اپنی قبروں سے بھی ایسے نکلیں گے، اور میدان محشر میں حوض کوثر کے اوپر بھی ہم ایسے ہی کھڑے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔